بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کو اہل سنت کے علماء بار بار سمجھاتے رہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آپس میں جو اختلافات تھے ان کے متعلق خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر مرزے کا رد عمل کیا آتا تھا وہ آپ سن لیں۔ دیکھیں، یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں۔ ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی الاسلام نے ڈسکس کیا ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں؟ آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی الاسلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں۔ میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن حنبل کہ ان کا موقع مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے، جب وہ خود حدیث مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفین نہروان پہ، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین، جب صحابہ کی بات آتی ہے تو مرزے کا لب و لہجہ، مرزے کی گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب ہم مرزے کی منجی ٹھوکنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس طرح کے الفاظ ہمیں پسند نہیں ہیں، لیکن چونکہ مرزا خود ان الفاظ کو پسند کرتا ہے اس لیے ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم مرزے کی منجی ٹھوکنے جا رہے ہیں، اور منجی ایسی ٹھکے گی کہ مرزے کی جو چوں چوں ہو رہی تھی، چولیں ہل رہی تھیں، یہ ساری چوں چوں ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اس طرح کے الفاظ خود مرزا استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال آئیے اپنے مقصد کی طرف۔ ہم نے مرزے کی ان باتوں کے جواب میں کئی سارے کلپس بنائے جن کا حاصل یہ تھا کہ مرزا منافقت کرتا ہے، اس کا دوہرا معیار ہے۔ جب صحابہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ ہے، تو جب جناب ابو طالب کی بات آتی ہے کہ جن کے عدم ایمان پر بخاری میں بھی 10 حدیثیں موجود ہیں، مسلم میں بھی 10 حدیثیں موجود ہیں، وہاں مرزا کیوں خاموشی اختیار کر لیتا ہے؟ تو یہ سوال ابھی جو مرزے کی ایک تازہ ویڈیو سامنے آئی پبلک سیشن نمبر 89 کے نام سے، اس میں مرزے سے یہی سوال کیا گیا۔ مرزا اس سوال پر ایسا پھنسا کہ اس کی منجی ٹھک گئی۔ آپ مرزے کا جواب سن لیں۔ حضرت ابو طالب کے والد، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شیعہ اور باقی مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی تکرار۔ میرا خیال ہے اس تکرار کو ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ دیکھیں، دین اللہ، رسول، قرآن اور آخرت اور ختم نبوت کو ماننے کا نام ہے۔ شخصیات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں۔ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ انیشلی یہی چیز ہے کہ کسی سے آپ توحید مان لیں، کسی سے آپ توحید منوا لیں، ختم نبوت منوا لیں، قرآن منوا لیں، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں، جس کا جو عقیدہ وہ رکھے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اچھا جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا جناب ابو طالب کے بارے میں جو یہ سوال ہے، مرزے کے گلے کی ایسی ہڈی بن چکا ہے کہ اس کو نہ مرزا نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اب صحابہ کی بات جب آئی تھی اس وقت مرزے کا انداز کیا تھا، اور جب جناب ابو طالب کے بارے میں بات آئی اب دین یہ بن گیا کہ جی شخصیات کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جب صحابہ کی بات تھی اس وقت کہتا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے ڈسکس کیا تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ کیا حضور علیہ السلام کی زبان بند کروانا چاہتے ہو؟ کیا یہ کرنا چاہتے ہو، وہ کرنا چاہتے ہو، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں، یہ کر لوں؟ لیکن جو ہی جناب ابو طالب کی بات آئی مرزے کی منجی ٹھک گئی۔